ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی جو کہ حیرت انگیز طور پر سمندر کی خطرناک لہروں کے بیچوں بیچ اسٹارٹ ہونا تھا۔ اس پروجیکٹ کی لینگتھ پورے 17 کلومیٹرز تھی اور اس کی کاسٹ $12 ملین تھی۔ چونکہ دبئی کے پاس تیل ختم ہونے کو تھا، اس لیے دبئی کے سروائیول کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا ٹورزم۔ ناظرین، عربین گلف میں 17 کلومیٹرز تک پھیلا ہوا انجینئرنگ ہسٹری کا ایک ایسا میگا پروجیکٹ جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی اوریجنل شیپ صرف اسپیس سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ آئی لینڈ پوری دنیا میں اپنے لگژری ہوٹلز، پوش ویلاز، بیچ کلبز اور یہاں سے دکھنے والے دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان نے بھی ایک ولا اس آئی لینڈ میں خریدا، جس کی قیمت پورے 400 کروڑ روپے بنتی ہے۔ صرف ریت اور پتھروں سے بنائے گئے اس آئی لینڈ کو نہ صرف سمندری طوفان بلکہ ارتھکویک اور سونامی سے بھی خطرہ رہتا ہے، لیکن پھر بھی 18 سالوں سے عربین گلف میں بنائی گئی یہ سٹی نہ صرف مشہور ہے بلکہ اس کو بنانے والے انجینئرز کی انتھک محنت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ اس ناممکن پروجیکٹ کو انجینئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر ممکن بنایا، ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سلوشن نکالا گیا، اور سونے پہ سہاگا آخر کیسے سمندر کے اندر ریت کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ سمندر کی لہروں کے ساتھ بہہ نہ سکے، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ بات ہے سال 2001 کی، جب دبئی نے برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم کو اپنی جانب اٹریکٹ کر لیا تھا، یعنی اب تیل بھی ختم ہونے کو تھا، اور اس کے ساتھ ہی برج العرب اور دوسری عمارتیں جن پر اربوں ڈالرز خرچ ہو چکے تھے، ان سب کی شہرت پر پانی پھرنے جا رہا تھا کہ اتنے میں دبئی کے شیخ نے کچھ نیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شیخ نے پانی کے اندر ہی پام ٹری شیپ کا ایک ایسا آئی لینڈ بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک بار پھر سے دبئی کی شہرت کو 4 چاند لگانے جا رہا تھا۔ پام جمیرہ کی ڈیزائن شیخ نے خود تیار کیا، اور حیرت انگیز طور پر اس ڈیزائن سے دبئی کی کوسٹ لائن 56 کلومیٹرز تک بڑھنے والی تھی، جو کہ دبئی کے بیچز کی جگہ بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ ڈیزائن کے تیار ہوتے ہی اب اس انجینئرنگ ٹیم کی ہوا ٹائٹ ہونے والی تھی، جس کو شیخ نے اس آئی لینڈ کو تیار کرنے کے لیے سلیکٹ کرنا تھا، کیونکہ آئی لینڈ تو کیسے بھی کر کے تیار کیا جا سکتا تھا، مگر پام ٹری شیپ کا آئی لینڈ پورے 17 کلومیٹرز لمبا اور وہ بھی سمندر کی طاقتور لہروں کے درمیان، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس میگا پروجیکٹ کے لیے شیخ نے ایک نہیں بلکہ 2 کمپنیاں وائنوڈ اور بوسکلس کو سلیکٹ کیا۔ پھر چونکہ یہ دونوں کمپنیز اپنے ورک کی وجہ سے کافی مشہور تھیں، اس لیے ان کو یہ مشکل ترین چیلنج دیا گیا۔ چیلنج صرف یہ نہیں تھا کہ اس پام ٹری شیپ کے آئی لینڈ کو سمندر پر بنانا ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک پورا شہر بھی بسانا ہے۔ اسی طرح اس آئی لینڈ پر بڑی بلڈنگز بنانے کے لیے انجینئرز نے اس پام آئی لینڈ کو بڑے پتھروں اور اسٹیل سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ شیخ نے انجینئرز کو اس پام آئی لینڈ کو بنانے کے لیے نیچرل مٹیریلز استعمال میں لانے کا حکم دیا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جس طرح دبئی کے اندر ریت کے اوپر برج خلیفہ جیسی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اسی طرح ریت کے اوپر ہی یہ پام جمیرہ بنایا جائے، یعنی ریت جو پانی کے اندر ایک ہی جھٹکے میں گھل جاتی ہے، اسی ریت سے 17 کلومیٹر لمبا پام جمیرہ بنایا جانا تھا، جو دیکھنے میں تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں لگتا تھا، مگر انجینئرز نے اس کا بھی سلوشن نکال لیا۔ دبئی جس میں ریت ہی ریت موجود ہے، مگر اس ریت کو استعمال نہ کیا گیا، کیونکہ جو عام ریت ہوتی ہے اس میں دھول بھی شامل ہوتی ہے، اور اس میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر کیسے ایسی ریت ڈھونڈی جائے جو پانی کے ساتھ بہہ بھی نہ سکے اور اس کے ذرات بھی خالص قسم کے بڑے ذرات ہوں؟ دوسرے لفظوں میں آپ اسے دانے دار ریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دانے دار ریت کے لیے پام آئی لینڈ کی کنسٹرکشن سائٹ سے 10 کلومیٹر دور سمندر کے باٹم میں ایک ایسا پوائنٹ تلاش کیا گیا جس پوائنٹ کی ریت استعمال کر کے پام آئی لینڈ بنایا جا سکتا تھا۔ اس ریت کو سمندر کے باٹم سے نکالنے اور کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچانے کے لیے ڈریجر کا استعمال کیا گیا۔ ڈریجر ایک ایسی مشین ہوتی ہے جو اپنے پائپس کی مدد سے اس ریت کو کھینچ کر اپنے ٹینک میں بھر لیتی ہے اور اسے کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ ڈریجر اپنے ایک ہی چکر میں 8000 ٹن وزنی ریت پام آئی لینڈ کی کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچاتا تھا، مگر اس ڈیزائن کو مکمل کرنے کے لیے 1,40,00,000 ٹن وزنی ریت ضرورت تھی۔ ادھر شیخ نے اس پروجیکٹ کے لیے انجینئرز کو صرف 5 سالوں کا وقت دیا تھا، یعنی 2.5 سال اس پام آئی لینڈ کو بنانے کے لیے اور 2.5 سال اس کے اوپر وہ شہر بنانے کے لیے جس کا خواب دبئی کے شیخ نے دیکھا تھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے کئی ڈریجرز ریت لانے کا کام کرتے رہے،
اور ڈریجرز کی ریت اسپرے کی وجہ سے آئی لینڈ کا کچھ حصہ سمندر کے اوپر بھی آ چکا تھا، مگر پھر بھی ایک ایسی مشکل آئی جس نے شیخ اور انجینئرز کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ مشکل یہ تھی کہ آہستہ آہستہ پام آئی لینڈ سمندر کے اندر ڈوبتا جا رہا تھا، یعنی اب مزید کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت تھی تاکہ پام آئی لینڈ کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ پام ٹری شیپ کے آئی لینڈ کے چاروں اور ایک ایسی پروٹیکٹڈ دیوار بنائی جائے جو کہ نہ صرف پام آئی لینڈ کو ڈوبنے سے بچائے بلکہ اس کی ریت بھی سمندر کی لہروں کا شکار نہ بنے۔ اس کے لیے پام ٹری شیپ کے چاروں اور ایک ایسا پروٹیکٹڈ آئی لینڈ بنایا جانا تھا جسے آپ ایک پروٹیکٹڈ وال بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا بنا وقت ضائع کیے اس آؤٹر آئی لینڈ کی کنسٹرکشن بھی اسٹارٹ کر دی گئی، اور یہ آؤٹر آئی لینڈ ریت سے نہیں بلکہ بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا تاکہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس آؤٹر آئی لینڈ کو بنایا کیسے جائے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے اتنے زیادہ پتھر کہاں سے لائے جائیں۔ اس آؤٹر آئی لینڈ کو بنانے کے لیے 5.5 ملین کیوبک میٹر پتھر ضرورت تھے۔ دبئی جس میں ریتی ریت موجود ہے، اس میں آخر 99 لاکھ ٹن وزنی پتھر کہاں سے ارینج کیے جائیں۔ اس کے لیے UAE کی 17 الگ الگ لوکیشن سے ہیوی پتھر منگوائے گئے۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک ہی دن میں 40,000 ٹن وزنی پتھر منگوائے جاتے تھے، جن میں ہر ایک پتھر کا وزن 6 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ ان پتھروں کو پانی کے اندر ڈالا جاتا اور ڈائیورس کی مدد سے ان کی کریکٹ لوکیشن کا پتہ لگایا جاتا تھا، کیونکہ جن پتھروں سے یہ آؤٹر آئی لینڈ بنایا جا رہا تھا، ان میں سے اگر ایک بھی پتھر صحیح جگہ پر موجود نہ ہوا تو پام آئی لینڈ کسی بھی وقت تباہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ صرف 6 ماہ میں ہی آؤٹر آئی لینڈ 4 کلومیٹرز تک بنایا جا چکا تھا، اور ساتھ ہی پام ٹری شیپ آئی لینڈ بھی 1/3 حصہ بن چکا تھا۔ لیکن اب کی بار ایک ایسی مشکل پیش آئی جس کا اندازہ کسی نے بھی نہیں لگایا تھا۔ ناظرین، کاغذ یا کمپیوٹر اسکرین پر یہ پام آئی لینڈ اور اس کی آؤٹر وال کا ڈیزائن صرف ایک کاغذ اور کمپیوٹر اسکرین تک محدود ہو جاتا ہے، مگر جب اس ڈیزائن کو ریالٹی میں زمین کے 17 کلومیٹرز کے ایریا تک بنا کر دکھانا ہو تو اس میں بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ سکتے ہیں۔ ڈریجر ریت اسپرے تو کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی آؤٹر وال بھی بنتی جا رہی تھی، مگر کیا یہ وہی شکل بن رہی تھی جس کا ڈیزائن ان کو پیش کیا گیا تھا؟ اگر غلط لوکیشن میں ریت اسپرے کی گئی تو نہ صرف انجینئرز اور ورکرز کی انتھک محنت ضائع ہو جائے گی بلکہ پیسہ اور ٹائم دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ حیرت انگیز طور پر اس پرابلم کے سلوشن کے لیے GPS ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ورکرز کو GPS یونٹس دیے جاتے تھے جو کہ ڈیزائن بنانے کی جگہ پر چلتے یا پھر شپ کی مدد سے اس جگہ پر سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا ریئل ٹائم ڈیٹا اسٹور ہوتا جاتا تھا۔ GPS کوآرڈینیٹس کا یہ ڈیٹا ڈریجر کو بھیجا جاتا اور ڈریجر صرف اسی لوکیشن پر اسپرے کرتا تھا جس جگہ کی لوکیشن GPS یونٹ بتاتا تھا۔ پہاڑوں سے پتھر منگوا کر آؤٹر آئی لینڈ اور سمندر کے باٹم سے ریت نکال کر پام آئی لینڈ کو بنانے کا کام زوروں شوروں سے چل رہا تھا۔ اس کام کو 2 سالوں کا وقت گزر گیا اور آخر کار اگست 2003 میں فائنلی پام آئی لینڈ اور آؤٹر آئی لینڈ کا کام مکمل ہو گیا۔ شیخ کو بھی یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آخر ان کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پام آئی لینڈ اور آؤٹر آئی لینڈ دونوں بن چکے تھے، اور وہ بھی شیخ کی خواہش کے مطابق۔ پھر چونکہ آؤٹر آئی لینڈ پام آئی لینڈ کو سمندر کی خطرناک لہروں سے فلی پروٹیکشن تو دے رہا تھا، مگر اس آؤٹر آئی لینڈ کی وجہ سے سمندر کا پانی رک گیا، جس کی وجہ سے اس کے رکے ہوئے پانی میں بدبو پیدا ہونے لگی۔ اب اتنی محنت تو ہو چکی تھی اور اربوں ڈالرز بھی خرچ کیے جا چکے تھے، مگر ایسی جگہ بنوانے کا کیا فائدہ جس جگہ پر بدبو کی وجہ سے کوئی آنا پسند بھی نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آؤٹر آئی لینڈ کو 2 جگہوں سے توڑا گیا، یعنی ایک جگہ سمندر کے پانی کو انٹر ہونے کے لیے اور دوسری جگہ سمندر کے پانی کے اخراج کے لیے۔ جب اس طریقے کو استعمال کیا گیا تو صرف 15 دنوں میں ہی یہ بدبودار پانی بہتا ہوا پام آئی لینڈ سے جا چکا تھا، یعنی اب پام جمیرہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ بس انتظار تھا تو اس پر بڑی بڑی بلڈنگز بنانے کا۔ انجینئرز اور ورکرز کی محنت نے شیخ کو خوش تو کر دیا تھا، مگر اب کی بار جو مسئلہ پیش آیا وہ سب سے کٹھن مسئلہ تھا۔ دبئی جو کہ اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کے حساب سے ارتھ کویک زون کے قریب ہے، اس ریت کے آئی لینڈ پر اگر بلڈنگز بنائی گئیں اور وہ بلڈنگز سمندر کی نظر ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ پام آئی لینڈ کی ریت سمندر میں گھل مل جائے گی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے اس ریت کے درمیان سے اسپیسز کو ختم کیا جائے اور ریت کمپریس ہو کر مضبوط ہو جائے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے 12 میٹر کی لمبائی تک ریت کو کمپیکٹ کیا جانا تھا، اسی لیے ریت کو پریس کرنے کے لیے روڈ رولرز منگوائے گئے۔ پھر چونکہ نارمل روڈ رولر صرف 6 میٹر کی گہرائی تک ہی
ریت کو پریس تو کر سکتا ہے مگر وہ اسے گہرائی تک ویبریٹ نہیں کروا سکتا تاکہ انفارچونیٹلی رہ جانے والے سپیسز ختم کیے جا سکیں۔ اس کام کے لیے 12 میٹر لمبی ڈرل منگوائی گئی جس سے ریت کے اندر ڈرل کر کے ایک جگہ کو مضبوط کرنے کا طریقہ آزمایا گیا۔ ڈرل کی وجہ سے ریت پریس ہو رہی تھی اور وہ جگہ بلڈنگز بنانے کے لیے بالکل تیار تھی، اس لیے ریت سے بنے پام آئی لینڈ پر 2.5 لاکھ کے قریب سوراخ کر کے ریت کو مضبوط کیا گیا اور اب اس پر بلڈنگز بنائی گئیں۔ جس آئی لینڈ کو بنانے میں 5 سالوں کا وقت لگنا تھا اسے صرف 3 سالوں میں ہی کمپلیٹ کر لیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی یہاں کے تمام ولاز بک چکے تھے اور جنوری 2009 میں اس آئی لینڈ کو پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا۔ امید ہے آج کی اس پام جمیرہ کی انفارمیشن کو آپ صرف خود تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔